بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، آپ کا اور شارجہ میڈیا کا بہت شکریہ، آپ سب نے دعوت دی۔ نوازش۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے دھوکہ دہی کی مذمت، یعنی دین اسلام کی اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ دھوکے بازی وہ کسی بھی شکل میں ہو، کوئی مکر و فریب، بددیانتی، خیانت اور ملاوٹ، یا جو بھی معاملہ ہو، کسی بھی طریقے سے غلط اور ناجائز طور پر کسی کا مال ہتھیا لینا، اسی چیز کی مذمت اور قباحت و شناعت اور اس سے بچتے رہنے کی ضرورت و اہمیت بیان کرنے کی غرض سے آج ہم نے اپنے محترم مہمان کو یہاں مدعو کیا ہے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا دھوکہ دہی کی مذمت دینی تعلیمات کی روح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدہ ونبیہ محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں حلال کھانے، حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تمام عبادات کا دار و مدار ہماری صحت پر ہے، صحیح ہے، اور ہماری صحت کا دار و مدار غذا پر ہے۔ جی، تو اللہ رب العزت ہمیں تاکید فرماتے ہیں کہ تم حلال کھاؤ اور رزق حلال پر ہی تم جینا سیکھو، اور اس کے لیے تم تگ و دو اور کوشش کرو، اور پھر تم اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہاری عبادت اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ جی، بہتر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق عنایت فرمائی ہے ان میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو، جی، یعنی عبادت کرو۔ رزق حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اور پھر اللہ کا شکر یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، تو اسی کی عبادت کی بنیاد رزق حلال پر رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جی، یعنی اولاً تو یہ کہ اگر رزق حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اور اللہ کی عبادت کی اور اچھے کام انجام دینے کی انسان کو توفیق نصیب ہوگی، توفیق نصیب ہوگی، ورنہ بلا شک، نہیں۔ ورنہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اچھے کام کوئی بظاہر انسان نے کر بھی لیے، لیکن اس کا رزق اگر پاکیزہ اور حلال اور طیب نہیں بلکہ حرام ہے، تو وہ اس کی عبادت، وہ اچھا کام قبول ہی نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رزق حلال کے لیے کوشش، رزق حلال کے لیے وقت لگانا، یہ ایک فریضہ ہے، اور یہ خود بنفسی ہی ایک عبادت ہے، جی، اہم ترین اہم عبادت۔ ترین عبادت ہے۔ صحیح ہے۔ جی، تو جب بات یہ ہوئی کہ رزق حلال کھانے کا، پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کا، اللہ کی عبادت
کا فریضہ سر انجام دیتے رہنے کا خود اللہ کی طرف سے انسان کو حکم دیا گیا، بلا شک تو مطلب یہ ہوا اس کا جو مفہوم مخالف ہے، جی رزق حلال کھانے کا، کمانے اور کھانے کا حکم ہے، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ رزق حرام سے بچنا چاہیے۔ بچنا چاہیے، اور بچنا بھی عبادت ہے جی، حقیقت تو میں۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بلا شک تو یہ ہمارا موضوع ہے، تو اس بارے میں فرمائیے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، آپس میں حرام طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ، جی، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ مال مت کھاؤ، دھوکہ دے کر، فراڈ صحیح کر ہے۔ کے، جھوٹ بول کر مت کھاؤ آپس کے مال۔ آپس کے مال شاید اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کو ایک وسیلہ، ایک ذریعہ بنایا ہے جی، کمائی کا، اور ایک دوسرے کو ہی جو ہے وہ روزی فراہم کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ صحیح ہے۔ کوئی اکیلا تو نہیں جی سکتا حقیقت میں، اس معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں جو جی، ہے۔ یہی قانون قدرت ہے کہ تمام انسانی آبادی کی مصلحتیں آپس میں پیوست ہیں، پیوست ہے، بالکل بلا کوئی شک، کسی دوسرے سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ بالکل بوڑھے کو جوان کی ضرورت ہے، جوان کو بوڑھے کی ضرورت ہے، بلا شک اور یہ کہ مالدار کو مزدور کی ضرورت ہے، بلا شک، مزدور کو مالدار کی، خوشحال کی ضرورت ہے، سیٹھ کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے، جی ہاں، تو یہ ایک ضرورت ہے، ایک مشترکہ ہے، تو ضرورت جب ہے ایک مشترکہ ضرورت ہے آپس میں، یوں ضرورتوں کے اس بندھن میں سبھی بندھے ہوئے، تو اب اس معاملے میں ایک دوسرے کا حق نہ دبایا جائے، بالکل غلط طریقے سے مال اڑا لینا۔ بالکل مزدور کو ضرورت ہے سیٹھ کی، بلا شک، کہ کوئی سیٹھ ہوگا تو مزدور کو مزدوری دے گا، اس کے گھر کا چولہا جو ہے وہ روشن ہو سکے گا۔ بلا شک اگر سبھی مزدور ہوں گے کسی بستی میں تو کام کیسے چلے گا؟ جی، اور جو خوشحال دولت مند انسان ہے، کارخانے کا مالک ہے، تو اسے ضرورت ہے مزدوروں کی، سبھی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، تو اب ایک دوسرے سے کام لیتے ہوئے، اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے کسی کا حق نہ دبائے انسان۔ یہ قرآن مقصود کریم میں اللہ رب العزت نے اسی نے فرمایا، اللہ نے تمہارے درجے مختلف فرما دیے، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو قوت طاقت زیادہ دی، کسی کو کچھ عطا فرمائے، کسی کو تھوڑا سا اس سے مختصر رکھا، کمتر رکھا، تاکہ تم یہ دنیا کا کام جی، وَهُوَ نظام الَّذِي چلتا جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ بلا شک، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا سبحان آتَاكُمْ۔ اللہ، درجات مختلف ہیں، اونچے نیچے ہیں، تاکہ اللہ آزمائے، جس کو زیادہ دیا اس کو بھی آزمائے کہ وہ غریب کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، بلا شک، جس کو کم دیا اس کو بھی آزمائے کہ اس کے خیالات کیسے ہیں۔ بلکہ خود مال اور جو فرمایا کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسرے کچھ سے کام لے سکیں، سب ایک دوسرے کے کام آئیں، بلا شک، ورنہ یہ نظام زندگی مفلوج ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ کھاؤ حلال طیب پاکیزہ رزق، مگر یہ کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ رزق کمانے کا اور کھانے کا حکم دیا گیا انسان کو اللہ کی طرف سے، کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، لیکن اس معاملے میں، رزق کمانے کھانے کے معاملے میں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، تو اس کہ میں ایک شیطانی راستہ اختیار نہ اس کریں۔ سے تو وہ دیکھیں، شیطانی راستہ جی کیا ہے؟ بالکل، اس میں شیطانی راستہ ہی دیکھیے، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، صحیح ہے، انسان جو آج کل ہمارے معاشرے میں جی یہ چیزیں تو عام ہو گئی ہے، بلکہ وہ ایک اچھا کاروباری سمجھا جاتا ہے جو جھوٹ بولیں اور دھوکہ دیں۔ جی، یہ تو علامات قیامت میں سے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک یہ علامات قیامت میں سے کہ جھوٹ کو عیب کی بجائے ہوشیاری سمجھا جائے گا۔ بلا شک، اور یہ یہ تو ہے ہو چکا بالکل، ہو چکا، بلا شک ہے، کہ جھوٹ پر شرمندگی کی بجائے، بالکل اور یہ کہ اگر بیٹا جھوٹ بول کر کچھ کما کر لے آیا ہے پیسے یا کوئی فائدہ اٹھایا ہے، تو ماں باپ اسے ملامت کرنے کی بجائے سمجھیں گے کہ یہ تو بہت سمجھدار ہو گیا ہے۔ جی جی، بلا شک، تو یہ تو علامات قیامت میں سے۔ صحیح بات ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ کہیں جھوٹ بول کر کچھ فائدہ حاصل کرنے کا موقع ہے، لیکن بیٹے نے جھوٹ نہیں بولا، کہ اسے کسی جگہ ملازمت
کی پیشکش کی جا رہی تھی، بس شرط یہ رکھی گئی کہ ایک ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لے آؤ، جی جی کہیں سے، اور وہ لا سکتا ہے کہیں سے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں۔ اب ماں باپ کہتے ہیں کہ تم تو کتنے بیوقوف انسان ہو، کس زمانے کی باتیں کر رہے ہو، چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں کیا بھوکے مرو گے؟ تو اس لیے چھوڑو یہ سب کتابوں کی بات ہے۔ سبحان اللہ، تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو علامات قیامت کی نشانیوں میں شمار فرمایا۔ سبحان اللہ، تو یہ جو کسی بھی غلط طریقے سے دھوکہ دے کر دوسرے کا مال ہتھیا لینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک اہل النار خمسہ اس بارے میں فرمائی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے اس میں بیان فرمایا کہ دوزخی 5 قسم کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کا ذکر فرمایا جس کا نام آپ نے فرمایا الخائن الذی لا یخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کے مال میں اس کو اتنی لالچ ہے کہ چھوٹی ہی کیوں چیز نہ ہو، جی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں ہتھیا لوں، اس کو میں اڑا لوں، اس سے حالانکہ اسے ضرورت نہیں، ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا مزاج یہ بنا ہوا، فطرت میں یہ چیز شامل ہو گئی اس کی کہ جہاں موقع ملا 2 پیسے کی چیز اسے نظر آئی، مثلا وہ کسی کے گھر گیا، کسی کی دکان میں گیا، کسی دفتر میں گیا، اور اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، خوشحال ہے، 2 پیسے کی چیز نظر آئی، اس نے دیکھا کہ یہاں جو چوکیدار ہے یا ملازم ہے، آفیسر ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ذرا ادھر ادھر ہوا تو مثلا کسی ٹیبل پر کوئی قلم رکھا ہوا نظر آ گیا، 1 روپے کا یا 1 درہم کا قلم ہے، اس نے دیکھا رکھا ہوا ہے تو وہ بھی جیب میں ڈال لے گا، سبحان اللہ، حالانکہ ضرورت کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کی عادت میں شامل ہو گئی۔ جی، یہ ایسی فطرت ہوا کرتی ہے کچھ لوگوں کی، جس کی طرف نشاندہی فرمائی باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی سبحان اللہ۔ تو یہ امانت داری پرانے ائمہ دین محدثین، ایک بہت بڑے محدث کا ذکر آ رہا ہے۔ جی، تو یہ گفتگو آتی رہ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بھی فرمایا کہ اہل النار یہ جہنمیوں میں سے ہے، ایسا انسان دھوکہ دینے والا، جی، طمع کہ اور چھوٹی سی لالچ، چیز بھی اٹھا لیتا ہے، بالکل بالکل، وَإِن دَقَّ، چھوٹی سی چیز بھی، بلا شک، کہ جو طمع ہے، لالچ ہے، یہ حال ہے اس کا، اتنا گرا ہوا وہ انسان اور ہے۔ اسی میں وہ شخص کو بھی ذکر فرمایا لا یصبح ولا یمسی الا وهو یخادعک، جی، صبح ہو شام ہو اس کی ایک ہی سوچ ہے کہ میں اسے دھوکہ دوں، دھوکہ کس طرح سے دوں، جی، اس سے 2 پیسے لوٹنے کے 2 لیے، پیسے لوٹ کس طرح نکالوں اس کے جی، جیب سے۔ بالکل یا یہ اس لفظ کے- جو آپ نے استعمال کیا کہ آج کل کہتے ہیں کہ بس پیسے نکالوں، اس کی جیب سے نکالوں کچھ، پیسے نکالو، جی جی ہاں، بلکہ دیکھیں اللہ کے نبی یہاں یہ بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں ان اہلک و مالک، جی، یہ ہے کہ آپ کو پریشان کرنا آپ کے اہل و عیال میں، یہ بھی اس کی فطرت میں شامل ہے، لا حول ولا اور آپ کے مال پر تو اس کی نظر ہے۔ جی، تو یہ ایک تو بیچارہ حاسد شخص ہے اور ایک تو لالچی ہے، جی، یہ دونوں بیچارہ، چیزیں جی بیچارہ تو نہیں ہے، بہت خطرناک ہے، یہ ہے، لیکن دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، صحیح ہے، نقصان تو اپنے آپ کو ڈال رہا ہے نقصان میں، جی، کسی اور کو تو نہیں ڈال رہا ہے۔ وہ کسی کا قلم اٹھائے گا اس کا کیا نقصان ہوگا، 8 آنے کا 4 آنے کا اور 1 درہم کا آئے گا، کوئی بات تو نہیں ہے، صحیح، لیکن اس نے اپنے عادت خراب کر دی۔ اب چھوٹی چیز جہاں اس کو مل رہی تو یقیناً یہ بڑی چیز پہ بھی ہاتھ صاف کر دے گا، جی ہاں۔ اس پر تو کوئی تو آپ کے ذہن میں ہوگی وہ حدیث کہ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں فرمایا تھا، وہ جو غلول والا، جی 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 کہ بالکل، وہ جہنمی ہے، حالانکہ وہ حدیث میں مجھے اب ٹھیک یاد نہیں کہ اس نے کیا 1 درہم کا کوئی سامان مال میرے غنیمت خیال میں میں سے ایک چرایا تھا، چادر اٹھا لی تھی شاید اللہ کے نبی صلی اللہ ایک علیہ مال وسلم، غنیمت میں سے ایک چادر اس نے اٹھا لی تھی، شاید 1 درہم یا 2 درہم کی تھی، جی بالکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو سب لوگ، بعد میں میرے خیال ہے کہ وہ شہید ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو جنتی ہے، جنت میں گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں،
وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ دوزخ میں اللہ جائے گا۔ محفوظ اللہ محفوظ، کیوں؟ اس نے دھوکہ دے کے صحیح ہے جی۔ یہ نقصان اٹھایا۔ جی محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے دھوکہ دہی کی مذمت، یہ دھوکہ کسی بھی شکل میں ہو، اور بالخصوص یہ کہ دوسرے کا مال غلط اور ناجائز اور باطل طریقے سے ہتھیا لینا، تو اس چیز کی مذمت بیان کرنا مقصود ہے۔ بلا شک۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جو دوسرے کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہتھیا لینے کے بارے میں منصوبہ بندی کیا کرتا ہے یا سوچتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کے دل میں حب مال ہے، روپے پیسے کا وہ لالچی ہے، ہوس زر کا وہ شکار ہو چکا ہے، یعنی دولت کا پجاری۔ بالکل اس کو، حالانکہ دولت کا پجاری اور ہوس زر یہ کتنی بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، تو اس حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیے گا۔ بلا شک جی۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ مال کو اللہ رب العزت نے قرآن میں خیر فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی نیک آدمی کے پاس مال آتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، صحیح۔ لیکن وہ ذریعے کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ طریقہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ جی حلال کمانے کے لیے طریقہ جو آنے کا ہے وہ درست ہونا بہت ضروری ہے، جی اسی لیے اس کی تاکید فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان هذا المال خضرۃ حلوۃ من اصابہ بحقہ بورک لہ فیہ ورب متخوض فیما شاءت به نفسہ من مال اللہ ورسولہ لیس لہ یوم القیامۃ الا النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مال کیا ہے؟ فرمایا حلوۃ خضرۃ او خضرۃ حلوۃ، یہ الفاظ دونوں حدیث میں مختلف طریقے سے آیا ہے، جی، یعنی ترتیب میں کچھ تقدیم و تاخیر، تخیر ہے۔ جی، تو الفاظ فرمایا ایک ہی ہیں، الفاظ ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال سبز ہے اور میٹھا سرسبز چیز ہے، ہے۔ سرسبز چیز ہے اور میٹھا بھی ہے، جی، بہت اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، یعنی پرکشش ہے، پرکشش ہے، ہر ایک کو دیکھنے مال میں و بھی دولت، اچھا ہے اور استعمال کرنے میں بھی مزیدار ہے۔ جی، یعنی ہر ایک کو مال کی طرف کشش محسوس ہوتی ہے، یہ سبحان چیز اللہ۔ انسان کی فطرت میں مال شامل میں ہے۔ دیکھیں نا کشش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ دنیا کی زینت ہی مال ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اب ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا میری زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو، صحیح ہے، تو اس کے لیے تگ و دھو کرتا ہے، پیسے بناتا ہے، جمع کرتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، حرج نہیں، لیکن وہ راستہ درست ہونا چاہیے۔ طریقہ درست ہونا چاہیے۔ آپ کو اسلام نے کوئی پابند نہیں کیا آپ 1 لاکھ کمائیں آپ بیٹھے رہیں گھر پہ، جی، 2 لاکھ کمائیں بیٹھے رہیں، نہیں، آپ کماتے جائیں، مال جتنا بناتے کما جائیں۔ سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ لیکن طریقہ جائز ہو، طریقہ حلال ہو۔ جائز ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کا حق اس میں سے ادا کرتے رہیں، یعنی انسان جائز طریقے سے کماتا جائے اور اللہ کا شکر ادا کرتا جائے، اللہ کی عبادت بجا دے اور جائے۔ اس حلال مال میں سے، رزق حلال میں سے اللہ کا جو حق ہے، اللہ کے بندوں کا جو حق ہے وہ ادا کرتا رہے پابندی کے ساتھ۔ بلا شک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مال تو ہے، خوبصورت ہے، دیکھنے میں بھی اور چکھنے میں بھی، دونوں طریقے سے بہت ہی اچھا مال ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا اگر صحیح طریقے سے آپ اس کو کما لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ جی، اصل چیز یہی ہے۔ اصل چیز یہ ہے، اور اگر اس میں غلط طریقے سے تم کماتے ہو، اللہ رسول کا حکم پامال کر کے اس کو جمع کرتے ہو، تو قیامت کے دن سوائے آگ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جی، لا حول ولا قوة۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن یہ ہر شخص سے سوال ہوگا کہ جہاں یہ فرمائے گا کہ میں نے تم کو اتنی زندگی تو کیا کر کے لائے ہو، تو وہاں یہ بھی سوال ہوگا تو میں نے تم کو اتنی دولت دی، تم دولت کو کس طریقے سے کمائے اور کہاں تم نے خرچ کیا۔ جی، فیما اکتسبہ وفیما انفقہ۔ بالکل، مال کے بارے میں ہر انسان سے 2 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ من این اکتسبہ،
کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا. اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہ وفی میں انفقہ، کہ خرچ کہاں کیا. بلا شک دو سوال ہو. دونوں سوال اتنا ہی انتہائی اہم، بلکہ بعض روایت میں موجود ہے کہ ان کے سوالوں کے جب تک جواب نہیں آئے گا وہ وہاں سے سرک نہیں سکتا، جی، اس کے قدم وہاں سے ہل نہیں ہل پائیں گے. نہیں پائے گا. جی، تو یہ چند سوالات ہیں. بلا شک. لا یزول قدم، عابدین جی ہاں، یوم القیامہ حتی حتی یسأل عن خمس. خمسن، اور بعض روایت میں جی ہاں، اربعین. جی ہاں صحیح ہے. تو انہی میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا بلکہ اور کہاں خرچ کیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ. جی ہر وہ جسم، ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پلا بڑھا ہوا، جس کی پرورش حرام مال چیزوں سے سے ہوئی. جی جی ہاں، حرام مال سے، دھوکے سے، فراڈ صحیح سے، ہے. غلط طریقے سے، تو فرمایا وہ جسم آگ کے لیے زیادہ مستحق ہے. جی، وہ اس زیادہ کا بہتر ٹھکانہ آگ میں. آگ میں ہے. جی تو یہ جو حرام طریقے ہیں، دھوکہ دہی کی جو شکلیں، ان میں سے چند طریقوں کا اگر آپ تذکرہ فرما دیں. مثلا ایک طریقہ ہے النجش، جس سے حدیث میں صاف صاف منع کیا گیا ہے. تو جی اس بارے بالکل. میں فرمائیے کہ یہ نجش کیا چیز ہے. نجش کی علماء نے، یہ تو لفظ تو نجش ہے، جی ویسے لفظی ترجمہ ہم اردو میں جب کریں تو دھوکہ ہی ہے، جی لیکن علماء نے اس کی تعریف کی ہے اثارۃ الشیء لزیادۃ فی القیمہ، صحیح. قیمت میں کچھ بڑھوتری کے لیے، اضافے کے لیے ابھارنا، جی، بولی لگانا. بولی لگانا. جی اب اس میں مین چیز جیسے علماء نے بیان کیا ہے، ایک شخص جو ہے یا یہ ہے کہ وہ بائع جو سامان بیچنے والا اپنی طرف سے ایک شخص کو مقرر کرتا ہے، یا تو خریدے نہ لیکن تھوڑا سا آؤ میرے ساتھ اور یہ قیمت تھوڑا سا اس کو بڑھاؤ، جی تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ کمیشن ملے گا، کچھ ملے جی گا، ہاں، کچھ ملے دے گا. ظاہر ہے. جی ہاں، تو اب لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. ملے ہوئے ہیں. جی تو وہ آتا ہے اور اس کی قیمت طے کرتا ہے، اور قیمت وہ بڑھاتا جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے دو، میں اتنا دیتا. یعنی کسی نے کسی محفل میں کہا کہ میری ایک چیز ہے، مثلا میری گاڑی ہے، یہ میں بیچنا چاہتا ہوں، بھئی کتنے میں خریدے گا کوئی، آپ لوگ کتنے میں خریدیں گے. اب لوگوں نے گاڑی کو دیکھا داکھا اور کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 50,000 میں لے لوں گا. جی اب دوسرا کہتا ہے کہ اب یہ کہے گا کہ نہیں 50 تو کم ہے، چلیں. دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 51 میں لے لوں گا. تو اس کا جو وہ ایجنٹ ہے کارندہ، وہ کہے گا کہ میں تو 60 دیتا ہوں، وہ بھی کھڑے کھڑے نقد مجھ سے 60 لے لو، مجھے دے دو. جی جی تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ سوچیں گے کہ یہ تو لے جا رہا ہے اور گاڑی تو ہمیں بھی چاہیے، تو مجبوراً وہ بھی یوں بولی بڑھائیں گے. بلا شک. انہیں نہیں معلوم کہ یہ اس کا اپنا آدمی ہے بلا شک. اور یوں یہ کام یہاں خراب کرنے آیا ہے. تو اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا. جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الخدیعۃ فی النار. جی ایک تو فرمایا یہ کام مت کرو، اگر آپ نے لینا نہیں ہے تو اس کی قیمت کو مت بڑھاؤ، لوگوں کو دھوکہ مت دو، صحیح ہے. کیونکہ دھوکہ دینے والا دوزخی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دینے والا دوزخی ہے. ایک شخص بلا شک وہ لینا چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہتے جی یار مجھے چیز پسند آئی، جی چلو میں تھوڑا زیادہ دے دیتا ہوں بنسبت اس شخص کے. صحیح ہے. تو یہ تو الگ یہ ایک معاملہ ہے. الگ معاملہ ہے. لیکن اگر دونوں بائع اور ایک مشتری ہے موجود، ان دونوں کے درمیان بات طے ہو چکی ہے، طے ہونے کے بعد تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. جی یعنی یہ تو ایک سازش ہے. یہ ایک سازش ہے. بعد میں آنے والا کہ یار مجھے دے دو، میں زیادہ دیتا ہوں، نہیں نہیں. جی جی وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. صحیح ہے. اپنے بھائی کی بے پر، خرید پر کوئی اور جو ہے اس کو نہ خراب کرے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی ہے. جب ایک سودا طے ہو چکا ہے طے ہو چکا ہے. تو ایک یعنی آپ نے یہ دو الگ الگ صورتیں جی بیان دو والے کی. صورتیں بالکل. پہلی صورت تو وہ ہو گئی باقاعدہ جس کا نام ہے نجش، جی یعنی یہ شخص جو بولی بڑھاتا چلا جا رہا ہے یہ خریدار نہیں ہے، یہ صرف بولی بڑھانے کے لیے رکھا گیا ہے. بلا شک یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی یہ ناجائز نجش ہے. بالکل. اور دوسری صورت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ ایک شخص نے دوسرے سے ایک چیز خرید لی یا رضامندی ظاہر کر دی، بات ہو گئی کہ میں
آپ یہ چیز فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، میں اتنے میں خریدنے پر آمادہ ہوں، ٹھیک ہے، وہ کہے ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ اب دوسرا ایک شخص آیا، اس نے اس چیز کو صورتحال کو دیکھا کہ 10,000 میں مثلاً یہ دونوں راضی ہو چکے ہیں۔ اب یہ دوسرا نیا شخص بولی بڑھانے والا نہیں ہے باقاعدہ، بلکہ یہ واقعی یہ بھی خریدار ہے، خریدنا چاہتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ بھئی یہ تو اچھی چیز ہے، مجھے مل جاتی تو اچھا تھا، اور جانتا ہے کہ 10,000 میں یہ دونوں راضی ہو چکے ہیں، اب کہے کہ مجھے دے دو، میں 11,000 دوں گا، یہ بولی بڑھانے والا نہیں ہے، یہ واقعی خریدنا چاہتا ہے، بلا شک لیکن پھر بھی اس سے بھی منع کیا یہ بھی منع کرنا، بالکل کہ جب دو مسلمان بھائیوں میں سودا ہو چکا، اب تم کیوں زیادہ پیشکش کر کے اس بیچارے کا نقصان کرنے پر گویا کہ تل گئے۔ یہ چیز درست نہیں، بلا شک اس میں کوئی شک نہیں، جی ہاں۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو بندہ مومن ہے، اس کو یوں رہنا چاہیے کہ نہ کسی کو دھوکہ دے، نہ خود دھوکہ کھائے، کہ یوں بھولا بھالا بن کر سیدھا سادہ، جس کا جب دل چاہا بیوقوف بنا دیا، لوٹ کر چلتا بنا، تو یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ نہ دھوکہ دے، لا ضرر ولا ضرار، بلا شک نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی ترین اصول بیان فرمایا۔ بالکل۔ تو آج کل جو جدید دور میں جدید ایجادات ہیں، تو اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی سادگی میں بہت کچھ لٹا بیٹھتے ہیں، مثلاً یہ جو اے ٹی ایم مشین وغیرہ سے پیسے نکالنا، بالکل تو خیال نہیں کرتے، سب کے سامنے جو پن ہے وہ ڈال رہے ہیں، تو حالانکہ بڑے بڑے کیس ہوتے ہیں فراڈ۔ بالکل، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ آج کل دیکھیے طریقے بڑے ڈیجیٹل اور نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں، مطلب پیسے رکھنے کے بھی اور پیسے نکالنے کے بھی۔ صحیح۔ تو اکثر لوگوں کو شاید اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، طریقہ کار جو عام لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کو ضرورت سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، جی تو وہ اے ٹی ایم کارڈ کے بغیر بھی لوگ، میں نے سنا، کچھ پیسے نکالتے ہیں۔ جی، آج کل تو میرے خیال میں ٹیلی فون نمبر اس سے بھی لگا کے بھی انسان پیسے نکال لیتا ہے۔ جی جی تو وہ کبھی بہت سی جگہوں پر بینکوں والے بن کے وہ خود فون کرتے ہیں، جی، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں بینک کی طرف سے بات کر رہا ہوں، جی جی اور آپ کے اکاؤنٹ جو ہے اس میں کچھ ہم نے اسے اپ گریڈ کرنا ہے، جی بالکل، تو پھر آپ سے ہم چند سوالات دریافت کریں گے، تو ہمارے ساتھ تعاون فرمائیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ جناب کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ہاں بھئی بتا دی، ہاں وہ کہیں گے ٹھیک ہے، بہت اچھا، آپ نے بالکل درست بتایا۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ کا پی او باکس نمبر کیا ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، فون اور نمبر، اس کے بعد فون نمبر یہ وہ، جی جی اور اس کے بعد یہ کہ وہ پن بتائیے، اکاؤنٹ نمبر بتائیے، اب یہ بتاتا چلا جا رہا ہے، بلا شک، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو کوئی صفایا ہو گیا، اور شخص ہے، جی ہاں، صفایا ہو گیا اکاؤنٹ میں، اللہ خالی ہو گیا۔ تو ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور ناظرین کو اس جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خالص کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، ہمارے دین میں اس چیز کی بہت بڑی اہمیت ہے بلا شک، کہ جو لوگ یوں کر رہے ہیں کہ ٹیلی فون پر یا کسی بھی طرح یا اے ٹی ایم پر آنے جانے والوں پر نظر رکھ کر جو لٹیرے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی بدترین لوگ ہیں بلا شک، دین اسلام کی نظر میں، اور جو لوٹ رہے ہیں اپنی سادگی کی بنا پر، یہ بھی اچھا نہیں کر رہے۔ جو پیسہ لٹایا، اپنا نقصان کیا، اپنے بیوی بچوں کا نقصان کیا، کہ اپنی یوں سادگی دکھانے کی بجائے یہ پیسہ اگر بچا لیتے، یہ تو بیوی بچوں پر اس پیسے کا حق زیادہ تھا۔ تو وہ پہلے کم از کم تحقیق کر لیں اپنے حد تک، جی یا خود جائیں بینک کے اندر جا کے ان سے ڈائریکٹ کوئی بات کریں، بھئی آپ نے فون کیا، بتائے، بجائے اس کو معلومات دینے کی کہیں جی میں خود حاضر ہو جاتا ہوں۔ صحیح ہے۔ تو اس اور طرح اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ اندازہ لگایا ہے آپ کی نشست و برخاست سے اور آپ کے انداز سے، آپ کے حالات سے، کہ شاید آپ پر جادو ہے۔ جی جی، پھر وہ کیا کرتے ہیں، یہ وقت کے بعد سے سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، جو کہ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ دھوکہ دہی کی مذمت، یعنی غلط اور ناجائز طریقے سے کسی بھی شکل میں ہو وہ کسی دوسرے کا مال ہتھیا لینا. تو اس میں مختلف طریقے آپ نے بیان فرمائے. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کل جو جدید طریقے نظر آتے ہیں لوٹ مار کے، ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی فون آتا ہے، کبھی ای میل آتی ہے کہ آپ پر کوئی جادو ہے، ہمیں اس چیز کا علم ہوا ہے اپنے خفیہ علم کے ذریعے. تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہے حقیقت میں انتہائی غلط ہے. اور ہم آپ کا علاج کر سکتے ہیں، اس مشکل سے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں، بس اتنے پیسے دینے ہوں گے. تو یہ سب غلط بات ہے. یہ بیچارے ہمارے مسلمان بھائی کمزور عقیدے والے وہ اس قسم کے چیزوں سے تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں واقعی یار یہ مجھے کسی نے جادو کیا ہے، واقعی مجھے کچھ لگ رہا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ گھر پہ جو ہے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، جی بندش ہے، جی کوئی جی یہ فلان نے کچھ کیا ہے، جی وہ کچھ کیا ہے جی. تو پھر وہ لوٹتے چلے جاتے ہیں. وہ پیروں فقیروں کے چکر میں جو ہے پھر پیسے بھی برباد، اپنا عقیدہ بھی برباد، اپنا عمل بھی برباد. تو انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. صبح شام کی اوراد اور دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے. ایک تو ہم لوگ اس چیز کے عادی نہیں ہوتے، تو ہمیں اس کی عادت ہونی چاہیے. کم از کم اور کچھ نہیں، آخری قل وغیرہ پڑھ کے انسان اپنے گھر میں بھی بچوں پہ دم کریں یا لوگوں پہ دم کریں یا جس چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ان چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیں، نہیں تو ہماری دنیا بھی چلی جائے گی اور ساتھ میں ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. یعنی مقصود تو ہے پریشانی کا علاج، بلا شک پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا، لیکن ان چیزوں میں جو پڑ جائے گا تو پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے گا. جہاں ہم کہتے ہیں نا حلال طریقے سے کماؤ، تو یہ بھی ہے کہ حلال اور اچھے صحیح معنوں میں صحیح لوگوں کے پاس جائیں جو ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق لوگ ہمیں تنبیہ کریں کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اسی طرح ایک ناجائز طریقہ دوسروں کا مال ہتھیانے کا یہ بھی ہے کہ اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ. اور خاص طور پر آج کل یہ ہے کہ جو ایکسپائری ڈیٹ ہوا کرتی ہے اس میں گڑبڑ کر دینا، بدل دینا. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. یہ بھی ہمارے بازار میں عام ہے. یہ سننے میں بھی آتے ہیں کہ لوگ جو ہے ڈیٹ چینج کر دیتے ہیں یا اس کا غلاف چینج کر دیتے ہیں اوپر کا. صحیح ہے. اندر کی چیز وہی ہوتی ہے لیکن غلاف وہ ہوتا ہے. اور بعض جگہ اندر جو چیز ہے مثلا یا تو اس کی تاریخ گزر چکی ہے یا وہ اس کی نوعیت کچھ اور ہے، کوالٹی کچھ اور ہے، اوپر جو ہے وہ کچھ اور لگا دیا. بعض جگہوں میں دیکھا گیا ہے کہ مری ہوئی مرغیاں جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں، فروخت کی جا رہی ہے. اب جو لینے والے لوگ ان کو تو نہیں پتہ ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے ہاں عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ مرغی لینی ہے تو ہم نے زندہ ہی لینی، اپنے سامنے اس کو ذبح کریں اور اس سے لے لیں. تو یہ کھانے کی جو نوعیت ہے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ بازار میں ایک دن تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں ایک آدمی اناج فروخت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وہ غلہ، وہ اناج اچھا لگا. آپ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے اس غلے کے اندر اپنا ہاتھ دیا اور پھر جب ہاتھ نکالا تو ہاتھ گیلا تھا. صحیح، کچھ تری محسوس ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اس کھانا بیچنے والے یا اناج بیچنے والے سے، اللہ کے بندے یہ تو اندر سے گیلا ہے اور اوپر تو تم نے صاف ستھرا رکھا ہوا ہے اور تم اس طرح لوگوں کو بھیجتے ہو. تو کہنے لگا اللہ کے نبی بارش پڑی ہے تو گیلا ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بارش پڑی تو بارش تو اوپر سے پڑی ہے نا، تو آپ نے اس کو چھپا دیا ہے. تو اس کو ظاہر کرو، لوگوں کو بتاؤ، من غشنا فلیس منا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دینا ایک بہت بڑا جرم ہے. صحیح ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو بارش ہو گئی تو پھر جو گیلا مال ہے اسے نیچے چھپانا نہیں چاہیے تھا. بالکل جیسا بھی ہے، جو حقیقت ہے، جو اچھا حصہ ہے اور جو معیوب حصہ ہے، جہاں جو کوئی نقص ہے، سبھی کچھ صاف ہونا چاہیے، ظاہر اور واضح ہونا چاہیے. بلا شک ایسا نہ ہو کہ اچھا مال اوپر رکھ دیا اور جو معیوب مال ہے
تو اسے کہیں نیچے چھپا اسی دیا طرح پیٹی اس میں۔ زمانے میں جو ہے نا لوگ کو بھیڑ بکریاں اور اونٹنیاں اور گائے بھینسیں جو بیچا کرتے تھے نا، جی تو اس میں بھی وہ لوگ بے ایمانی اس طرح کرتے تھے کہ دودھ جو دھوتے تھے صبح شام کا، جی تو وہ دودھ بند کر کے رکھتے تھے روک اور روک کر رکھتے تھے۔ صحیح ہے، ابھی اس کو ہم نے شام کو بھیجنا ہے تو صبح بھی دودھ نہیں نکالیں گے، شام کو ٹھیک جب ہے، وہ بندہ آئے گا تو جی دیکھے گا یہ تو بڑا اچھا دودھ والا ہے، تو اس طرح صحیح ہے۔ دھوکہ دہی کا یہ بھی طریقہ وہ اس تو اس وقت کا دودھ رواج تھا۔ روک کر رکھتے تھے۔ جی آج کل تو جو یہ مویشی کے تاجر ہوا کرتے ہیں، یہ تو آج کل تو انجیکشن لگا دیتے ہیں جی جی جانور کو کہ زیادہ دودھ دے۔ جی جی تو اسی طرح جو ناپ تول میں کمی بیشی ہے، یوں انسان دوسروں کا مال ہتھیاتا ہے، یہ بدترین گناہ ہے، بہت بڑا قرآن جرم کریم میں ہے۔ منع کیا گیا۔ بالکل تو اس بارے میں فرمائیے اس گا۔ بارے میں دیکھیے اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا جی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ جی اللہ رب العزت نے فرمایا ہلاکت اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے، صحیح جو جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کو دیتے ہیں کم کر کے دیتے ہیں۔ جی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں لیوم عظیم، جی، جب بڑے اللہ دن کے سامنے سامنے کھڑے ہوگا تو یوم ان کا کیا یقوم الناس لرب العالمین، سبحان اللہ۔ یعنی ترازو میں ناپ تول کرتے ہوئے، وزن کرتے ہوئے انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک دن میرے اعمال کو بھی اسی طرح وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا اللہ کی عدالت میں، اس میزان میں، اس ترازو میں۔ یوں بلا ناپ تول میں کمی بیشی سے باز رہے انسان۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت جگہ فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فرمایا لوگوں کو جو تم ناپ کر دیتے ہو اس میں کمی مت کرو۔ صحیح ہے، اس کو اللہ رب العزت نے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی یہ تو زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اسی طرح ایک جدید طریقہ جو ہے دوسروں کا مال ناجائز طور پر ہتھیانے کے معاملے میں، جعلی ڈگری، یہ انسان جعلی بہت بڑے ڈگری جرم ہے حقیقت رشوت میں۔ کے ذریعے بالکل۔ یا اقربا پروری یا کسی بھی تعلق سفارش کے ذریعے جعلی ڈگری حاصل کرتا ہے، تو پھر وہ جو تنخواہ لے رہا ہے، تو اس بارے میں آپ اب فرمائیے۔ اس میں آپ خود اندازہ لگائیے جب ڈگری ہی غلط ہے، آپ کی نوکری ہی جو ہے درست نہیں ہے، تو پھر حلال کمائی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے، خود کما رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں بیوی بچوں کو، اور اس پہ آپ صدقہ خیرات دیں گے تو یقیناً صدقہ خیرات بھی جی۔ قبول نہیں صدقہ ہوگا۔ خیرات تو بعد کی بات ہے، یہ جو کھا رہا ہے، جو تنخواہ بلا لے شک۔ رہا ہے، تو یہ تنخواہ گویا کہ لوگوں کے ٹیکس سے جمع شدہ یہ جو تنخواہ ہے، تو یہ لوگوں کا مال ناجائز طور پر ہتھیا رہا ہے، کیونکہ یہ اس پوسٹ کے قابل نہیں ہے۔ جعلی ڈگری کے ذریعے اس نے وہ پوسٹ حاصل کی ہے، وہ عہدہ حاصل کیا ہے۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے، المتشبع بما لم يعط کلابس ثوبی زور، اس بارے میں فرمائیے۔ اس میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جو ظاہر میں یہ دکھاتا ہے کہ میں بڑا پیسے والا ہوں، بڑا دولت والا ہوں، یا مال بڑا والا قابل ہوں، ہوں، بڑا قابل ہوں، جی ہاں، لیکن ہے کچھ نہیں ہے، اندر سے کچھ نہیں ہے، خالی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چوری کر کے کوئی کپڑا پہن لیا ہو، جی، جھوٹ کا لباس جھوٹ کا پہنے۔ لباس پہن لیا ہو غلط طریقے سے۔ ثوبی فرمایا کہ اس کے دونوں لباس یہ جھوٹے ہیں، یعنی اس زمانے میں، بلکہ آج کل بھی لباس کے دو حصے ہیں، ازار اور رداء، جی یعنی ایک اوپر کا بالائی لباس ہے، مثلا قمیص ہے، کرتا ہے، ایک زیریں لباس ہے کہ شلوار پاجامہ پتلون جو اور کچھ لنگی بھی ہے۔ وغیرہ۔ جی تو دونوں لباس، یعنی اس کا سراپا جھوٹا ہے، یعنی جو دعویٰ کرتا ہے اپنے اندر اس خوبی کا جو خوبی اس میں نہیں ہے، تو جعلی ڈگری کا بھی یہ معاملہ، بلا سراپا جھوٹ، یہ جھوٹا انسان ہے، چلتا پھرتا جھوٹ۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ دیکھیے اس نے جھوٹ بول کے اس جگہ کو لی، وہ کسی اور کا حق تھا، جی ہاں، دوسرے کا حق مارا، اس نے حق مارا، جس کی ڈگری اصلی تھی، جی جو اصل اس کا اصل حقدار اس اور کا حقدار مستحق تھا۔ اس کو نہیں ملا۔ جی ہاں، ایک تو جرم یہ ہے، دوسرا جرم یہ ہے کہ پھر وہ زندگی جو ہے پوری زندگی حرام کما رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے اور حرام کھلا رہا ہے۔ اور تیسرا جرم یہ کہ جب وہ اس عہدے کے قابل نہیں قابل ہی ہے نہیں تو لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ یقیناً اگر وہ ڈاکٹر ہے جعلی ڈگری لیے ہوئے، تو اب انجیکشن یا دوائیں وہ ایسی کھلائے گا کہ لوگوں کو شفا اور صحت کی بجائے الٹا جو ہے لوگوں کو مارے گا۔ اسی طرح جو کوئی بھی کام ہو، جو رشوت دے کے جو جگہ لے لیتے ہیں، نوکریاں یہی اصول لے معاملہ لیتے ہیں، ہے، وہ بھی یہی معاملہ ہے۔ صحیح ہے، اس میں بھی گناہ کے علاوہ یہ ہے کہ وہ بھی رشوت لے گا آگے جا کے۔ جی۔
اور اسی طرح دوسروں کا مال ہتھیانے کا ایک ناجائز طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان جھوٹی درخواست لکھتا ہے اپنے دفتر میں، اپنے آفس میں، کہ میں مریض ہوں، بیماری کی مجھے رخصت چاہیے، بلا شک حالانکہ وہ بیمار بہت نہیں بڑا ہے۔ جرم ہے حقیقت میں۔ آج کل تو یہ ہے کہ کسی کلینک والے کو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے لکھ کے دیں بھائی 1 دن جی 2 دن کی چھٹی، وہ بھی لکھ کے دیتا ہے، صحیح ہے، اور وہ بھی حقیقت میں مجرم ہے جی جب وہ اس کے مستحق نہیں ہے، جی تو ہاں۔ وہ کیوں دیتا ہے؟ تو اب وہ اس بھی نے جو غلط چھٹی چیز ہے، حاصل کی اپنے دفتر سے، تو اتنے دن کی جو تنخواہ ہے وہ بھی گویا حرام یہ ہو گئی۔ ناجائز تنخواہ وصول کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے جی کہ ذرا سی غلطی، ذرا سی بے احتیاطی سے کہ آمدنی اور ہماری جو جی، اور عبادات آخر ہیں میں وہ یہ کہ متاثر ہو اسی جاتی طرح ایک دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی انسان جو کہ دراصل ضرورت مند نہیں ہے، وہ خود کو ضرورت مند ظاہر کرتا ہے اور لوگوں سے پیسے مانگتا ہے، مدد کی اپیل کرتا ہے یا بھیک مانگتا ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ بلا یہ شک۔ بھی دھوکہ دہی میں مبتلا ہے، اور یہ بھی اللہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر ہتھیا رہا ہتھیار ہے۔ رہا، بلا شک۔ اس پر بھی بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اور یعنی ہمیں بظاہر وہ مسکین دکھ رہا ہے، ہم ترس کھا کر اس کو کچھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ مجرم ہے۔ اور بالکل اس سے بھی مختصر آخری ایک بات یہ کہ بعض اوقات انسان بیوی کو مجبور کر کے جو ہے اور دھمکیاں دے کر اپنا مہر معاف کروا لیتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا بیوی جرم ہے۔ بیچاری مجبور ہے، ڈرتی بالکل ہے، بالکل، تو یہ بھی غلط اور ناحق اور حرام کھا رہا ہے۔ بلا شک۔ حرام خور ہے وہ انسان جو دھمکی دھونس یا پیار محبت میں پھنسا کر بیوی سے جو ہے مہر اپنا معاف کروا لیتا ہے، اور بعد میں جو ہے پھر وہ اپنی اصلیت پہ آ جاتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا بارک فرمائے۔ اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کے لیے رزق حلال، پاکیزہ رزق میں کشادگی، اور یہ کہ رزق حلال کے راستے اور فراوانی دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے اللہ تعالی ہم سبھی کو نوازے۔ آمین۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔